محترم ناظرین، سفر کے مہینے کے 3 صدقے ضرور کیجیے گا، کیونکہ سفر کے مہینے کے یہ 3 صدقے اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے خود سے یہ سوال کیجیے، اگر کوئی ایسا عمل ہو جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر دے، بندے کے دل کو سکون دے، اس کے رزق میں برکت پیدا کر دے اور اس کی زندگی میں خیر کے دروازے کھول دے، تو کیا آپ اسے جاننا نہیں چاہیں گے؟ آخر وہ کون سے سفر کے مہینے کے 3 صدقے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس قدر محبوب رکھتا ہے؟ اکثر جب صدقے کا نام لیا جاتا ہے تو فوراً ذہن میں پیسے، کپڑے، کھانا یا کسی مالی مدد کا تصور آتا ہے۔ انسان یہی سمجھتا ہے کہ صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام ہے، لیکن آج ہم جن سفر کے مہینے کے 3 صدقوں کا ذکر کریں گے، ان میں نہ آپ کو 1 روپیہ خرچ کرنا پڑے گا، نہ کسی سفر پر جانا ہوگا اور نہ کسی خاص انتظام کی ضرورت ہوگی۔ یہ 3 ایسے صدقے ہیں جو آپ اپنے گھر میں بیٹھے اپنی روزمرہ زندگی میں آسانی سے ادا کر سکتے ہیں، اور یہی وہ اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہیں۔ اس لیے آخر تک ہمارے ساتھ ضرور رہیے گا، کیونکہ ممکن ہے سفر کے مہینے کے 3 صدقے آپ کی زندگی ہی بدل دیں یا آپ کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جاتے ہیں تو اس کی رحمت جوش میں آتی ہے، دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، پریشانیاں آسان ہونے لگتی ہیں اور انسان کی زندگی خوشحالی کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ تو کیا آپ خوشحال نہیں ہونا چاہتے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو، آپ کے گھر میں خیر و برکت آئے اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم سفر کے مہینے کے 3 صدقے جاننے والے ہیں۔ سفر کے مہینے کے 3 صدقے ضرور کیجیے گا، کیونکہ سفر کے مہینے کے 3 صدقے اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔ پہلا صدقہ محترم ناظرین، جب سفر کا مہینہ آتا ہے تو بہت سے لوگ صرف ظاہری صدقے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کوئی کسی غریب کی مدد کرتا ہے، کوئی کھانا تقسیم کرتا ہے تو کوئی مال خرچ کرتا ہے۔ یقیناً یہ سب عظیم نیکیاں ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سفر کے مہینے کے 3 صدقوں میں ایک ایسا صدقہ بھی ہے جس کے لیے نہ 1 روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے، نہ کسی بازار جانا پڑتا ہے اور نہ ہی کسی خاص سامان کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ ایسا صدقہ ہے جو چند لمحوں میں ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا وسیع ہے کہ انسان خود بھی ثواب پاتا ہے اور دوسروں کو بھی اس نیکی میں شریک کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سفر کے مہینے کے 3 صدقے صرف ظاہری اعمال نہیں بلکہ دل کی وسعت اور اللہ کی رحمت پر یقین کی علامت بھی ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، آپ کی نماز ادا کی، آپ نے نماز ادا کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، درود پاک پڑھا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یا استغفار کا ورد کیا یا کوئی بھی نیک عمل انجام دیا۔ اب اگر اسی لمحے آپ عاجزی سے عرض کریں، یا اللہ، میں نے جو نیک عمل کیا ہے اس کا ثواب میرے مرحوم والدین، میرے استاد اور میرے رشتہ داروں، میرے عزیزوں یا پوری امت مسلمہ کو عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ وہ اپنے فضل سے جنہیں چاہے اس عمل کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور آپ کے اپنے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ دوسروں کو اپنے اعمال میں شریک کرنے کی نیت خود آپ کے لیے ایک عظیم صدقہ بن جاتی ہے۔ اسی لیے سفر کے مہینے میں 3 صدقوں میں یہ پہلا صدقہ اپنے اندر بہت بڑی روحانی وسعت رکھتا ہے۔ یہ انسان کو خود غرضی سے نکال کر ایثار، محبت اور خیر خواہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جب بندہ اپنے نیک اعمال کا ثواب دوسروں کے لیے بھی مانگتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت پر کامل یقین کا اظہار کرتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اللہ کا خزانہ کبھی کم نہیں ہوتا، اس کی عطا کبھی ختم نہیں ہوتی اور اس کی رحمت ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ سفر کے مہینے کے 3 صدقے واقعہ آپ کی زندگی میں خیر و برکت کا ذریعہ بن جائیں، تو ہر نیک عمل کے بعد اپنے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے مرحومین و اپنے عزیزوں اور پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ثواب کی دعا ضرور کیجیے۔ یہی وہ خاموش صدقہ ہے جو زمین سے اٹھ کر عرش تک پہنچا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کا اجر کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ دوسرا صدقہ محترم ناظرین، بعض اوقات انسان کے پاس مال کم ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں برسوں پرانا بوجھ جمع رہتا ہے۔
کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو جسم پر نہیں بلکہ دل پر لگتے ہیں۔ کچھ رنجشیں ایسی ہوتی ہیں جو چہرے پر دکھائی نہیں دیتی مگر انسان کے سکون، اس کی عبادت اور اس کی دعاؤں پر اثر ڈالتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سفر کے مہینے کے 3 صدقے صرف ظاہری اعمال کا نام نہیں بلکہ انسان کے باطن کو سنوارنے کا بھی ایک عظیم ذریعہ ہیں۔ اگر دل بوجھل ہو، نفرتوں سے بھرا ہو اور پرانی تکلیفوں کو سینے سے لگائے رکھا جائے تو انسان دنیا کی ہر آسائش کے باوجود سکون محسوس نہیں کر پاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ظاہری صفائی سے پہلے باطنی صفائی کی دعوت دیتا ہے۔ اسی باطنی صفائی کا نام دل کا صدقہ ہے۔ اس کا صدقہ یہ نہیں کہ آپ کسی کو صرف زبان سے کہہ دیں کہ میں نے معاف کر دیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے دل سے ناراضگی، رنجش، حسد، بغض اور برسوں کی خلش کو نکال دیں۔ اگر کسی کی کوئی تلخ بات آپ کو بے چین کر دیتی ہے، اگر کسی کا رویہ یاد آتے ہی دل میں غصہ جاگ اٹھتا ہے، اگر کسی کا کامیابی کسی کو دیکھ کر دل میں تنگی محسوس ہوتی تو سمجھ لیجئے کہ دل ابھی صدقہ مانگ رہا ہے۔ سفر کے مہینے کے 3 صدقے ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ دل کو اتنا صاف کر دو کہ اس میں کسی کے لیے نفرت باقی نہ رہے، بلکہ ہر ایک کے لیے خیر خواہی اور دعا پیدا ہو جائے۔ یاد رکھیے، جب بندہ دل سے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ جو بوجھ برسوں سے سینے میں رکھا ہوا ہوتا ہے وہ اترنے لگتا ہے، عبادت میں لذت آنے لگتی ہے، دعاؤں میں اثر پیدا ہونے لگتا ہے اور زندگی میں ایک عجیب سی راحت محسوس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سفر کے مہینے کے 3 صدقوں میں دل کا صدقہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اگر آج کوئی رشتہ ٹوٹا ہے، کسی سے ناراضگی چلی آ رہی ہے، تو کوئی پرانی بات بار بار دل کو تکلیف دیتی ہے، تو اس سفر میں اپنے دل کو آزاد کر دیجئے، سب کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجئے، پرانی باتوں کو دفن کر دیجئے اور اپنے دل کو صاف پاک بنا لیجئے کہ اللہ کی رحمت کے اترنے کی جگہ بن جائے۔ یہی وہ صدقہ ہے جو نہ صرف انسان کے دل کو سکون دیتا ہے بلکہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو روشن کر دیتا ہے۔ تیسرا صدقہ محترم ناظرین، انسان کے جسم میں ایک ایسا عضو ہے جو نہ تلوار ہے، نہ تیر، نہ آگ، مگر اس کے زخم کئی بار برسوں تک نہیں بڑھتے۔ بعض اوقات ایک ایسے لمحے میں زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ کسی کے دل کو اس قدر زخمی کر دیتا ہے کہ وہ تکلیف زندگی بھر یاد رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سفر کے مہینے کے 3 صدقے صرف وہ اعمال نہیں جو انسان کے ظاہری اور وجود کو سنوارتے ہیں بلکہ وہ انسان کے الفاظ کے اخلاق اور اس کے تعلقات کو بھی پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ اگر زبان بے قابو ہو جائے تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں اور دلوں کے فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن اگر یہی زبان خیر، نرمی اور معافی کا ذریعہ بن جائے تو بگڑے ہوئے تعلقات بھی دوبارہ جڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے زبان کا صدقہ ایک عظیم صدقہ ہے۔ اگر کبھی آپ نے غصے میں آ کر کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کی دل آزاری کر دی، کسی کی عزت کو ٹھیس پہنچا دی یا ایسے الفاظ کہہ دیے جو کسی کے دل میں آج بھی چبھ رہے ہوں، تو اس سفر میں دیر نہ کیجیے، اپنے نفس کو جھکا دیجیے اور اس شخص سے معافی مانگیے اور اپنے الفاظ کا بوجھ اپنے دل سے اتار دیجیے۔ یاد رکھیے، معافی مانگنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے نزدیک اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ سفر کے مہینے کے 3 صدقے ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ جس زبان نے کسی کو تکلیف دی ہو وہی زبان معافی مانگ کر ایک ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ بھی سکتی ہے۔ یاد رکھیں، بہت سے لوگ برسوں عبادت کرتے رہتے ہیں لیکن ان کی زبان سے دی گئی تکلیف کسی دوسرے کے دل میں زندہ رہتی ہے۔ جب تک بندہ اس حق کو ادا نہیں کرتا دل کو مکمل سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ سفر کے مہینے کے 3 صدقے واقعہ آپ کی زندگی رحمت، برکت اور سکون کا ذریعہ بن جائیں تو آج ہی فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کی زبان سے اگر کبھی کسی کو دکھ پہنچا ہو تو اس سے معافی ضرور مانگیں۔ اپنی گفتگو کو نرم بنائیں، اپنے الفاظ کو دعا، محبت اور خیر خواہی سے بھر دیں، کیونکہ وہ زبان جو کبھی دل توڑتی تھی جب دل جوڑنے لگتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رضا کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ یہی زبان کا صدقہ ہے اور یہی وہ عظیم نیکی ہے جو بندے کے تعلقات بھی سنوار دیتی ہے اور اس کے رب کو بھی راضی کر دیتی ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال دانے کی اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 261۔ سوچئے، جب اللہ تعالیٰ ایک صدقے کا اجر 7 گنا زیادہ، اس سے بھی زیادہ عطا فرمانے کا وعدہ کرے تو وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو کسی نہ کسی شکل میں ہر روز صدقہ کرے۔ اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کو مال تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس کے دروازے وسیع کر دیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، بری موت سے حفاظت فرماتا ہے۔